ہمارا مبارک ہے شہید ہمارا مبارک ہے شہید ہمارا مبارک ہو خیر ہمارا فرشتوں میں آ کر کہاں ناچے فرشتوں میں آ کر کہاں ناچے تیرے گھر رسول انانا رہے تیرے گھر رسول انانا رہے اور ہمیں دیکھ کر حشر میں سب کہیں گے ہمیں دیکھ کر حشر میں سب کہیں گے وہ دیکھ نبی کے غلام آ رہے ہیں وہ دیکھ نبی کے غلام آ رہے نہ چھوڑے ہوئے ہمیں آلہ حضرت کا دامن نہ چھوڑے ہوئے ہمیں اپنے خواجہ کا دامن نہ چھوڑے ہوئے ہمیں غوث اعظم کا دامن ارے وہی ہر مصیبت میں کام آ رہے ہر مصیبت میں کام آ رہے اور انہیں گود میں لے کے بولی حلیمہ انہیں گود میں لے کے بولی حلیمہ میرے گھر رسول انانا رہے میرے گھر رسول انانا رہے آئیے سب سے پہلے ہم آقا نامدار مدینہ کے تاجدار کی بارگاہ میں گھوم گھوم کے حضرت شریف مشاور کرے کرے اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ جائیں کیوں کرائیں بیٹھ دیں آج الحمدللہ عید الاضحیٰ کا دن ہے یہ عید جو ہے بزرگوں کی یاد ہے بزرگوں نے دین کی یاد کو اللہ نے عید قرار دے دیا آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے اندر جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے منسوب ہوتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے منسوب کری ہوتی ہے اور جب یہ قربانی ہوتی ہے جب یہ دن آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد آ جاتی ہے تو اس لیے ہم جو جانور لے کر آتے ہیں تو یہ سوچ کر لے کر آتے ہیں کہ یہ بزرگان دین کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنا ہے احسان ثواب کے لیے لے کر آتے ہیں تو آپ اپنی حیثیت کے اعتبار سے اچھا جانور خوبصورت جانور لے کر آتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سینگ تو ٹوٹا ہوا نہیں ہے اس کا کھر تو ٹوٹا ہوا نہیں ہے یہ بیمار تو نہیں ہے
ساری چیزیں جب دیکھتے ہو وہاں سب بالکل بہترین ہے، سین بھی درست ہے، آنکھیں بھی درست ہے، کان بھی درست ہے، اس کے پھول بھی درست ہے، دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، تو اب آدمی سوچتا ہے کہ یہی بہتر ہے، کیونکہ یہ کوئی عام طریقے سے کسی کسائی کے پاس نہیں جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے تو اللہ رسول کی محبت میں جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے تو بزرگان دین کی محبت میں جا رہا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ سے محبت کی اور اللہ کی محبت کا ثبوت دے دیا، اور جو امتحان ہوا اللہ نے اس کو پاس کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان تھا کہ بیٹے کی قربانی کرو، بیٹے کی قربانی کرو۔ اب یہ امتحان تھا کہ ان سے بیٹے کی قربانی ہوگی یا نہیں۔ ادھر بیٹے کا بھی امتحان کہ بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہوگا کہ نہیں، ادھر ماں کا امتحان، ماں اپنے لگتے جگر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوگی کہ نہیں۔ تو وہ مقام تھا جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی منتخب کی گئی، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی مانگی، لیکن لی نہیں، قربان ہونے نہ دیا، صرف جذبات کو دیکھا کہ ہاں ماں قربان ہو گئی، بیٹا قربان ہو گیا، باپ قربان ہو گیا، ہاتھ باندھ دیے گئے، آنکھوں سے پٹی باندھ دی گئی اور چھری بھی چلا دی گئی۔ جب دیکھا کہ بالکل باپ تیار ہو گیا کاٹنے کے لیے بیٹے کی گردن، اور بیٹا تیار ہو گیا گردن کو کٹوانے کے لیے، اب اللہ نے دیکھ لیا کہ ہاں بیٹا بھی کامیاب ہے، باپ بھی کامیاب ہے، ماں بھی کامیاب ہے، ان کی محبت کو اللہ نے دیکھ لیا، اور فرشتوں نے جو کہا تھا مولا تو نے خلیل بنایا ہے ابراہیم کو، تیرا دوست ابراہیم ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کتنی محبت کرتے ہیں، تو اللہ نے تمام فرشتوں کو دکھا دیا، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میرا اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، دیکھو بیٹا اپنے بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اور باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میرا ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہے، اے فرشتوں تم ماں کا کلیجہ بھی دیکھ لو، ماں نے اپنی ممتا کو، اپنے بیٹے کی ممتا کو قربان کر دیا، ماں بھی تیار، بیٹا بھی تیار، ابراہیم بھی تیار، اسماعیل بھی تیار۔ تو اللہ نے اس محبت کو جب دیکھا تو تمام امت محمدیہ پر اس بات کو لاگو کر دیا کہ جب یہ تاریخ آئے گی، جب یہ تاریخ آئے گی تو تم ان کی یاد بتاؤ گی، تم ابراہیم کی یاد بتاؤ گی، تم اسماعیل کی یاد بتاؤ گی۔ ارے بول رہا ہے کافی کے نہیں باہر بھائی، فرش کہاں سے دے چٹائی ایک تھی باہر وہ بچی پیچھے بولو، اور بھی اور نہیں ہے اب جو بھی آپ نے مسئلہ لے کے آئے بھیا ان سے ڈبل ڈبل بچھڑ پڑا رو رہے پڑے تمام اگر جو ہے اس میں معمول بھائی رکھوا دو کیا دو تین دو اپنے بندے بھائی کافی لوگ کھڑے مسلح لے کے آ باہر جو ہے نا کچھ بچھوا دو، باہر سڑک پہ منگول ہے جی گھر سے آگے تک سب کچھ بچھوا دو، وہاں پر منگول ہے گھر کے سامنے بچھا لو، آگے تک پورے روڈ کر دو، وہاں تک بچھا لو، اور جو بھی حضرات آ رہا ہے اپنا مسئلہ لے کے آئے، کیونکہ رنگا ملوا پڑا ہے، اور یہ بھی ہم نے کوشش تو بتری کی اس کو برار کرنے کی کیا کرا جائے۔ تو میری بات جو میں آپ کو کہہ رہا تھا وہ سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا،
باپ کا امتحان لیا کہ بیٹے کو قربان کیا کرے گا کہ نہیں. بیٹے کا امتحان یہ ہوا کہ بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہوگا کہ نہیں. ماں کا یہ امتحان ہوا کہ اپنے بیٹے کی اپنے لال کی قربانی دے گی نہیں. اب ایک بات سمجھو، میری طرف توجہ کرو، ایک بات سمجھ لو، میں بہت نقطے کی بات تم کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کو مانگا کہ قربان کر، تو اونٹ قربان کر دیے. اللہ نے پھر کہا اور قربان کر، پھر قربان کر دیے اونٹ. کہا اور قربان کر. 3 بار آپ نے اونٹوں کو 100 سے اونٹوں قربان کر دیے. لیکن اللہ نے فرمایا جو چیز تمہیں سب سے عزیز ہے اس کو قربان کرو. سمجھ گئے کہ بیٹے کی قربانی لگی جا رہی ہے. بیٹے سے کہا، بیٹا بھی تیار ہو گیا. اب باپ کا بیٹے کا یہ بہت بڑا امتحان ہے. کوئی اپنے بیٹے کو قربان کر دے گا دین کی خاطر؟ کوئی نہیں کر سکتا. ارے ہم کہتے ہیں مسجد کے لیے جو ہے 500 روپے دیتے ہیں، 500 روپے آدمی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. تو بیٹے کی قربانی کہاں سے دین کے لیے ہے؟ اب یہاں پر سمجھو، یہ محبت کی بات ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ بیٹے کی قربانی کرو، تو بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئی. لیکن قربانی ہوئی نہیں. بیٹے کو اللہ نے قربان ہونے نہ دیا. چھری سے کہہ دیا کہ کاٹنا نہیں. جب چھری سے کہہ دیا اللہ نے کاٹنا نہیں تو کیسے کاٹ سکتی؟ اب چھری کاٹ نہیں سکتی. اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی مقبول ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. تو یہاں پر قربانی مانگی گئی مگر قربانی اللہ نے ہونے نہ دی. لیکن کربلا کے میدان میں نبی کے لادوں نے دین کی خاطر جو قربانی دی تو وہاں پر مانگی. اسلام کی خاطر جب قربانی دینے کی ضرورت پڑی تو امام حسین نے جامع شہادت کو نوش کر لیا. ننھے علی اصغر نے بھی جامع شہادت کو نوش کر لیا. 6 ماہ کے بچے نے شہادت کا جام پی لیا. علی اکبر نے شہادت کا جام پی لیا. علی اکبر نے شہادت کا جام پی لیا. تو پتا چلا کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہم مناتے ہیں اور حالانکہ ان کی تو جان بچ گئی، وہ کامیاب ہو گئے، لیکن یہاں تو جانیں قربان کر دی گئی، لال قربان کر دیے گئے، مال قربان کر دیے گئے، گھر قربان کر دیے گئے. تو جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں تو حسین کی یاد کو نہیں منائیں گے. ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نوازوں کی یاد کیوں نہیں منائیں گے؟ ہم آل نبی کی یاد کیوں نہیں منائیں گے؟ اس لیے اہل سنت والجماعت نے پکار کر کہا کہ ہم ابراہیم کی یاد بھی منائیں گے، ہم اسماعیل کی یاد بھی منائیں گے، ہم حاجرہ کی یاد بھی منائیں گے، اور نبی کے بیٹوں کی یاد بھی منائیں گے، ہم غوث اعظم کی یاد بھی منائیں گے، ہم خواجہ معین الدین چشتی کی یاد منائیں گے، ہم اپنے بزرگان دین کی یاد منائیں گے. کیونکہ جب ہمارے بزرگان دین نے ہمارے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے جب انہوں نے سولی پہ چلنا برداشت کیا ہے، انہوں نے کوڑے کھانا برداشت کیا ہے، انہوں نے مار کھانا برداشت کیا ہے، پتھر کھانا برداشت کیا ہے، تو لہٰذا ہم ان کی یاد منائیں گے، ہم ان کی یاد منائیں گے تاکہ زمانہ یاد رکھے کہ یہ وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے دین کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا ہے. تو اللہ تعالی اپنے اس بندے کو بھلاتا نہیں ہے جو دین کی راہ میں قربان ہوتا ہے، جو دین کا کام کرتا ہے.
اسی لیے اللہ فرماتا ہے الظلم لا ينمى والظلم لا ينشا، کہ جس نے بھی اللہ کی راہ میں جو قربانی دی، جو خرچ کیا، جو دیا، وہ بھلایا نہیں جائے گا۔ اس لیے 1 منٹ بیٹھو، بس پہلے میں تھوڑا سا اپنا جائزہ لے لیتا ہوں۔ اپنی ان بھائیوں کا جو میں نے قربانی کی، یہ لاہیت کی، محبت کی، اور ان کو بات بتا دی ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں تو اپنے نام سے تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن اپنے بزرگوں کے نام سے بھی کرو، اپنے بڑے کے نام سے بھی کرو، اپنے پیر رشید کے نام سے کرو، غوث اعظم کے نام سے کرو، خواجہ معین چشتی کے نام سے کرو، اپنے اکابرین کے نام سے، اپنے اللہ والوں کے نام سے، اپنے ماں باپ کے نام سے۔ اب سب کے نام سے تو کر نہیں سکتے ہو، اتنا پیسہ ہے نہیں، تو کم سے کم اللہ کا گھر بن رہا ہے یہ، تو اس اللہ کے گھر میں آج کے دن جو مرحوم تمہارے گھر آئیں گے تو انہوں نے ہمارے نام سے کچھ دیا ہے نہیں ہے یا کچھ کرا ہے نہیں، تو کم سے کم اپنے مرحوم کی طرف سے 100 روپے دیں، ماں کی طرف سے 100 روپے، باپ کی طرف سے 100 روپے، رسول پاک کی طرف سے 100 روپے، جیسے آپ کی حیثیت ہو اسی حساب سے آپ اپنے ان بزرگان دین کے نام سے اور ان اللہ والوں کے نام سے دیں، تو انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ ان بزرگوں کے نام سے دیں گے، اپنے ماں باپ کے نام سے دیں گے، تو انشاءاللہ وہ بھی خوش رہیں گے۔ اگر زندہ ہے تو زندوں کے نام سے دو، اور اگر انتقال کر گئے ہیں تو انتقال۔ قربانی نہیں کرے گا آدمی گھر جا کے، بتائیے۔ ارے بھیا رک جاؤ یار، ہم تو آپ ٹائم کیوں دے رہے ہو 7:15 بجے کا؟ 7:15 کا ہم نے پہلے کہہ دیا تھا، تھوڑا دیر رکنا پڑے گی، سب کو آنا پڑے گا، انتظار سب کرنا پڑے گا۔ 7:15 تک بھیڑ میں بیٹھے ہوئے باہر۔ ہاں تو بس 2 منٹ رک جاؤ، بس ہم کہہ رہے ہیں 2-4 منٹ رک جاؤ، یہ مسجد کا کام بھی تو ہونا ضروری ہے۔ مسجد کا کام تو ہو ہی رہا ہے، حضرت آپ سمجھو نا بات کو۔ نماز کا ٹائم آپ اب تھوڑی دیر رک جاؤ، بس 5 منٹ رک جاؤ، بس 5 منٹ کے اندر کوئی قربانی نہیں کر پایا، تو جو بھی آپ اللہ کے نام پہ مسجد کے اندر دینا چاہتے ہیں، فٹافٹ دے دیں۔